السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست حذیفہ خان فرام ایچ کے بٹ۔ آج ہمارے پاس ڈاکٹر فرقان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو آزاد صفدف کے مالک ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے کیسے سفر طے کیا اپنا، ایک شوقین سے ایک شکاری تک اور ایک شکاری سے پھر صفدف کے مالک تک۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیں کیسے آپ نے شوق شروع کیا، کہاں سے شروع کیا، کتنا ٹائم پہلے شروع کیا آپ نے؟ بس یہ بچپن سے ہی کچھ برڈز میں نے رکھے ہوئے تھے، تو وہیں سے شوق شروع کیا۔ لاہور میں مختلف استادوں کے ساتھ شوق کرتے رہے، اور اب تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو گیا، تو پاکستانیوں سے ٹورڈز جو ہے نا تھائی اور جو امپورٹڈ برڈز ہیں، یہ شوق جو ہے نا کنورٹ ہو گیا فرام پاکستانی برڈز ٹو امپورٹڈ برڈز۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے آپ کا پروفیشن جو ہے وہ یہ مرغ بازی سے بالکل مختلف ہے؟ لوگ تو مطلب اس کو بڑا عجیب عجیب ناموں سے بلاتے ہیں یہ شوقینوں کو۔ ہم نے تو اس کو ایز اے پروفیشن نہیں جوائن کیا ہوا، یہ تو ایک ہابی ہے جو ہمارا فری ٹائم ہے اس کو سپینڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے، تاکہ یہ ایک لحاظ سے اس شوق کو اگر اپنایا جائے تو بندہ بہت ساری غلط محفلوں سے بچ جاتا ہے، نشے تماشے سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایک ہابی ہے جس میں آپ اپنے پیٹس کو اپنی چھت پہ یا اپنے گھر میں یا آپ کے پاس جو جگہ ہے وہاں پہ آپ سیو کر لیں، اور اپنا فری ٹائم جو ہے نا ان کے ساتھ سپینڈ کریں، بجائے کہ جو حالات ہیں آج کل، تو باہر کی محفلوں سے جو ہے نا بندہ جو ہے نا سیف رہتا ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مرغوں کے شوق اس طرح کا ہے کہ اس سے جو نیو جنریشن ہے وہ کافی برائیوں سے بچی جا جی جی، سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ہابی ہے، اس کو ایز اے ہابی اور ایز اے پروفیشن بھی لوگوں نے اس کو جو ہے نا جوائن کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے اسپیشلی امپورٹڈ برڈز کا بزنس شروع کیا ہے ان کے لیے بھی میرے کچھ میسیجز ہیں اس طرح کے کہ آپ اپنے برڈز ایسے بنائیں کہ جو پاکستان میں جو شوقین ہیں وہ ان کو باہر سے منگوانے نہ پڑیں، وہ ایسے اچھی جو ہے نا بریڈز کو امپورٹ کریں، آگے ان کی بریڈنگ کروا کے سیل کریں، کیونکہ اچھے برڈز جس کے پاس بھی ہوں گے نا تو شوقین لوگ اس سے جا کے پھر پرچیز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ آپ نے جو بھی مشورہ دیا ہے یہ امپورٹروں کو، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ لوگ یہاں پہ صرف بزنس کی طرف ان کا رجحان ہے اور اپنی بریڈز بنانے کی طرف کوئی ان کا فوکس نہیں ہے۔ مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت لیک ہے ہمارے اس میں۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے نا، دیکھیں اگر کچھ ایسی برڈز ہیں جو باہر اچھے پرفارمنس ہیں، جن کی جو اچھے وہاں پہ انہوں نے رنگ برڈز ہیں جو فائٹس ون کیے ہوئے ہیں، تو انہی سے فیمیل وہ پرچیز کریں، انہی سے میل پرچیز کریں، جو ان میں اسٹرینتھ ہو، باڈی سٹرکچر اچھا ہو، اور ان کے فیدر اچھے ہوں، ان کی ہائٹ، ان کے جو ویٹ ہے وہ اچھا ہو، اور جو پیئر یہ لگا رہے ہیں وہ پیئر جو ہے نا پراپر پیئر ہو، تاکہ اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس پیئر کا جو آگے بچے نکلیں گے یا جو ان کی نسل آگے بڑھے گی، اس کے جو چوزے جو بھی بندہ خریدے گا وہ بعد میں اگر وہ ان کو بڑا کر لیتا ہے تو اس کو باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ پاکستان کے موسم میں اور باہر کے موسم میں تھائی لینڈ سے موسٹلی جو جانور آ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو اڈاپٹیشن ہے نا ایک پرندے کی، اس میں بڑا پرابلم آتا ہے اور بہت زیادہ جانور ضائع ہوتے ہیں۔ جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے 60% جانور جو ہے نا، جو پرندے ہیں، وہ 2-3 مہینے سروائیو کرنے کے بعد جو ہے نا ڈیتھ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا بہت لاس ہوتا ہے۔ اب جو برڈز یہاں پہ جن کی ہیچنگ ہوئی ہے ان کے لیے وہ پاکستان کے ویدر سے فیملیئر ہوتے ہیں، تو ان کو پالنا جو ہے نا نسبتاً آسان ہے، اور وہ کیونکہ اس ویدر کے یوز ٹو ہیں تو وہ ان میں جو ہے نا سروائیور ریٹ بھی بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو امپورٹڈ برڈس۔ اب یہ بتائیں کہ ریسنٹ جو شپمنٹ آئی ہے ابھی کل پاکستان پہنچی تھی، تو اس میں آپ نے کوئی جانور امپورٹ کروائے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ فیمس بلیک روز برڈ ہے تھائی لینڈ کا، اس کا یہ سن ہے، اور یہ بہت فرقان لودھی صاحب کی ایفرٹ سے یہ آیا، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس اس کا ایک اسی بریڈ کا ایک اور مرغا تھا، وہ ہمارے پاس ایک فائٹ ون ہوا، اس کے بعد نا وہ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گیا، تو ہمیں بڑا اس کا جو وہ تھا کہ ہمارے پاس ہمارے کیج میں یہ والی بریڈ ہونی چاہیے، تو پھر ہم نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ یہ جو ہے نا امپورٹ کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں فرقان لودھی صاحب کے اس میں فارم پہ بیٹھا ہوں، تو میں یہاں پہ آیا تو یہاں پہ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں امبا دا باغ، اور وہ کہتے ہیں امبا باغ سے واڑی ہوتے امب نہیں پسند آتا،
تو یہاں پہ وہ معاملہ تمہیں ہم ایک سے بڑھ کے ایک مرغہ ہے اور بڑا ہی بہترین ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی مطلب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہاں پہ برمی ہیں, یہاں پہ تھائی ہیں, ویتنام میں مختلف, آپ کیا سجیشن دیتے ہیں جو کوئی شوقین ہیں جو باہر سے منگوانا چاہتے ہیں یا وہ اچھا شوق ہے, آپ کون سی اس کو میوٹیشن کو جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اب فار ایگزامپل کسی کو برمی برڈ پسند ہے تو اس کو آپ اس میں جو بریڈز ہیں جیسے پکویا ہے, ٹراٹ ہے, برمی ہے, گنوئی ہے, ویتنام ہے, سائیگون ہے, یہ ڈفرینٹ ان کی بریڈز ہیں. اب جس کو برمی پسند ہے اس نے برمی ہی پسند کرنا ہے. اب مینگوز میں چلے یہ ایگزامپل آپ نے دی ہے, جس نے چونسا کھانا ہے اس نے دسہری کی طرف نہیں جانا, جس نے دسہری کھانا ہے اس نے چونسے کی طرف نہیں جانا. اسی طرح جس کو سائیگون پسند ہے نا اس کو آپ برمی لاکھ دفعہ دکھاؤ گے کہ نہیں یار میں تو سائیگون ہی لینا ہے. اس لیے ایک ورائٹی ہونی چاہیے جس میں جس کو جو پسند ہو وہ اس کے مطابق اپنا شوق کرے. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ جو مطلب نئے شوقین ہیں ان کو تو کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا, ظاہر سی بات ہے. اب آپ کا ایکسپیرینس ہے یا جن دوستوں کا ایکسپیرینس ہے وہ چیز کو دیکھتے ہیں, ان کو پرکھ ہو جاتی ہے, یا انہوں نے اپنا ایک پیرامیٹر فکس کر لیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس سے اچھا نہیں لینا, اس سے برا نہیں لینا, اس سے آگے نہیں لینا, اس سے پیچھے. جو نئے شوقین ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ ان کو یہ سجیشن دیں کوئی اس طرح کی کہ وہ مار نہ کھائیں آگے جا کے؟ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی امپورٹ کر رہے ہیں ان کے پاس آئیں, ان سے سیکھیں کہ کیا چیز لینی چاہیے کیا چیز نہیں لینی چاہیے. جو اویلیبل چیزیں ہیں پاکستان میں ان کو دیکھیں, پھر ان کے مطابق ان کو پرسنلی کیا پسند ہے. جو لوگ جیسے لودھی بھائی امپورٹ کر رہے ہیں کافی عرصے سے, ان کو بہت ایکسپیرینس ہے. کوئی جو نیا بندہ ہے وہ لودھی صاحب سے رابطہ کرے, یہ ان کو اچھی طرح گائیڈ کر دیں گے کیا چیز لینے والی کیا نہیں لینے والی. تو اگر وہ ڈائریکٹ لیں گے تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائٹ کی ججمنٹ نہیں ہوتی, اس کے فیس کی ججمنٹ نہیں ہوتی. اب یہ کچھ مرغے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں بہت اچھے ہیں لیکن جب وہ لوگ اس کو امپورٹ کر لیتے تو وہ بہت سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ پھر کسی کام میں نہیں آتے, نہ وہ بریڈنگ کے کام میں آتے ہیں نہ کسی اور کام میں آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا جو بندے آلریڈی امپورٹ کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ مشورہ کر کے تو وہ چلیں تو پھر ان کو فائدہ رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا ہم میوٹیشنوں سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں, اب ہم آتے ہیں گرم ماحول کی طرف. جیسے آج کل موسم گرم ہے, ہمارا اس طرح سے آج کل یہ شکار کا بھی جو ہے وہ گروپوں کا آپس میں موسم بڑا گرم ہے. تو یہ ریسنٹلی جو یہ گروپ انقلاب گروپ جو ہے یہ علیحدہ ہوا ہے اور اس میں جو 9 صفحے دفعے بنی ہیں, تو آپ کو بھی ایک صف ملی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی یا یہ اس ایفرٹ کی کیا وجہ ہے جس کے لیے آپ نے کی ہے یہ؟ دیکھیں جی, بیسیکلی صف دف جو ہے نا, صف دف کا مطلب بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. بیسیکلی جب پاکستان بنا ہے نا تب سے لے کے اب تک جو لوگ انڈیا سے میرے خیال میں آئے تھے انہوں نے یہ کچھ فائٹنگ وغیرہ شروع کی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے گیم چینج ہو گئی ہے فرام پاکستانی برڈس ٹو امپورٹڈ برڈس, تو اسی طرح گیم کے رولز بھی چینج ہو رہے ہیں. اب اور یہ جو ہے نا یہ شوق جو ہے نا یہ ہابی جو ہے پہلے بہت سستی تھی. پاکستانی برڈ آپ کو 2000 کا بھی مل جاتا تھا, ٹھیک ہے. اب ان برڈس کا چوزا آپ لینے چلے جائیں نا, ایک دن کا چوزا, وہ بھی آپ کو 10,000 کا ملتا ہے. اور اگر کوئی بندہ 2-3 مرغے امپورٹ کرتا ہے تو اس کا 8-10 لاکھ روپے لگ جاتا ہے. اب کوئی بندہ اتنی ایفرٹ کر کے اپنا وہ ہابی کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے تو بے وجہ پابندیوں کی وجہ سے یہ نیا گروپ بنا ہے, ٹھیک ہے. پرانے سازہ کا پریشر, بے وجہ پابندیاں اور اس طرح کی چیزیں اس میں اور اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ چیزیں جو کہ شوق کو روک رہی تھیں, اس وجہ سے جو شوق کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے انہوں نے پرانے سازہ کو بڑی عزت کے ساتھ اللہ حافظ کہا اور خود جو ہے نا الگ سے ایک نیا گروپ بنا لیا اور اس گروپ میں شوق کر رہے ہیں. اس میں ہمارا کسی استاد کے ساتھ پرانے کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے, جو جہاں پہ ہے وہ وہاں پہ خوش رہے, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے شوق کرنا ہے وہ انقلاب گروپ میں آ کے شوق کر رہے ہیں. اس میں ماشاءاللہ سے اس ویک میں بھی میں 3-4 فائٹس ہوئی ہیں. تو اس شوق کو پروموٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ہم لوگوں نے برڈز امپورٹ کیے ہوئے ہیں ان کی جو بریڈ ہے اس کو چیک کیا جائے. ہم لوگ پیسوں کو یا جوئے کو پروموٹ نہیں کر رہے, کوئی جوا نہیں ہے, صرف ایک انعام ہے ان کی فائٹ پہ, ٹھیک ہے. ہم لوگ جوا نہیں لگا رہے, ایک انعام ہے. دوسری بات یہ کہ بس شوق کو یہ ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں کہ بریڈ کس کے پاس اچھی ہے, وہ اپنی بریڈز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب کہ پرانے سازوں کے ساتھ ہمارے پر بہت زیادہ پابندیاں تھیں.
उन पाबंदियों से आज़ादी लेने के लिए जो है ना ये नई दफ्तर बनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपने अभी वो किया तो आपकी बात से मुझे ज़हन में आई है कि जी ये जुए के बारे में बड़ा यहाँ पे मामलात हैं और इनाम का आपने उसको नाम दिया, तो ये पुलिस की तरफ से भी बड़े मामलात होते हैं और जी जी, जो भी भाई जो बैटिंग करके इनकी फ़ाइट करवाते हैं उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले। हमारा तो बैटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोगों का तो ये एक शौक है, हम तो इनकी ब्रीड को चेक करते हैं। हम इसको कैसे इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं कि कौन जुआ कर रहा है और कौन जो है वो सिर्फ इनाम वो है? ये तो अब हम इसको नहीं कर सकते डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आगे हम लोग ना फ्यूचर में हमारा प्लान है इंशाल्लाह कि हम लोग इसको एज ए टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई इसका बर्ड फाइटिंग का कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ। तो जब टूर्नामेंट होगा तो वो ओपन होगा और उसमें किसी बंदे को भी एक सिंगल पेनी का जो है ना वो बेट लगाने की इजाज़त नहीं होगी, और जो बंदा उस पर बेट लगाएगा हम उसको खुद पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। हम लोग इसे एज ए गेम इसको प्रमोट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर प्लानिंग में है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे अपनी गेम को लेके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं दूसरी गेम्स को, बॉक्सिंग हो गई, क्रिकेट हो गई या इस तरह की दूसरी जो गेम्स होती हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जी ये नाम वहाँ पे भी दिए जाते हैं, वहाँ पे भी फाइट्स होती हैं। दूसरे पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे लीगल है और उनका जो है इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हम थाईलैंड की बात करते हैं, अगर वो आज ही मुर्गे जो है वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो उनकी इकॉनमी काफ़ी नीचे आ जाती है। तो हमारा यहाँ पे क्या ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाए हमारा और इसके ऊपर से पाबंदी जो है ये हट जाए? मेरा ख्याल में इसमें तो शायद बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने बड़ी चीज़ों को लिमिटाइज़ कर दिया। हम लोग बहुत ज़्यादा जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। जो सिर्फ़ कुछ लोग होते हैं जिनको शौक़ है, जो देखने वाले हैं, जो बैटिंग की तरफ नहीं जाते, बस वही उन लोगों को हम इन्वॉल्व करके तो अपनी ना इस हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि हम बैटिंग को प्रमोट करें या किसी और चीज़ को प्रमोट करें। इसलिए हम लोगों ने ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है टूवर्ड्स रिंग फाइट। उसमें ज़रा चीज़ें सिंपल हो जाती हैं और हम लोग ना शौक़ को सिंपल करके और अपनी हॉबी को प्रमोट कर रहे हैं, और इसको एक इन्जॉयमेंट और इंटरटेनमेंट के तौर पे हम लोगों ने इसको जो है ना प्रमोट करना है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इसमें कोई पाबंदियां हैं कुछ इस तरह की कि ये मतलब लीगल नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि ये बॉक्सिंग होती है, किक बॉक्सिंग होती है, उशू वगैरह, ये सारे गेमें जो हैं इसमें इंसान लड़ते हैं आपस में और इस हद तक लड़ते हैं कि वो खून भी निकल आता है और हमने कुछ ऐसे देखे हैं कि वो माजूर हो जाते हैं, लोग इसमें मर जाते हैं। तो इंसानों के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है और जानवरों के लिए पाबंदी आ जाती है इसमें। इसमें ये ना कि शुरू से शौक़ जो है ना, ये जो हॉबी ये रही है, ये लोअर मिडिल क्लास में रही है। इसको किसी ने इस तरह से प्रमोट ही नहीं किया कि इसको इसके ऊपर एफ़र्ट की जाए। मे बी फ्यूचर में अगर इस पे एफ़र्ट की जाए तो सम काइंड ऑफ इसको जो है ना अप्रूवल टाइप कुछ मिल जाए, लेकिन क्योंकि कभी इस पे इसको लीगल करने की एफ़र्ट भी नहीं हुई, और दूसरा ये है कि जो लोग इस हॉबी में हैं वो मेरा ख्याल में कभी आज तक किसी ने एफ़र्ट की भी नहीं है कि इसको लीगलाइज़ किया जाए। ये बस एक टाइम पास रखा हुआ है और इसको लोग ऐसे टाइम पास ही लेते हैं। फ्यूचर में इंशाल्लाह करेंगे इसे लीगलाइज करने की कोशिश। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि इनकलाब ग्रुप जो है वहाँ पे कुछ साथी, कुछ दोस्त निकले हैं, उन्होंने कदम उठाया है और उनका कदम उठाने गए कि हाथों से हाथ मिलते गए, लोगों से लोग मिलते गए और उन्होंने 9 सफ़े दफ़े बना ली। लाहौर में एक नई गेम इंट्रोड्यूस करवा दी, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। जो 70-75 साल से एक सिस्टम चल रहा था, उन्होंने उसको बिल्कुल जो है ना वाइट वॉश कर दिया और इस टाइम हम देखते हैं तकरीबन 80% जो लोग हैं वो इनकलाब ग्रुप के साथ हैं और कोई 20% लोग जो हैं वो लाहौरी उस्तादों के साथ रह गए हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि यही हमारे दोस्त, यही हमारे उस्ताद जो हैं वो आगे जाके कुछ इस तरह का भी कदम उठाएंगे इंशाल्लाह कि हम बड़े आराम से कहीं पे भी शहर के दरमियान में हम मुर्गे जो है वो लीगली बग़ैर जुए के और बग़ैर किसी ऐसे गैर कानूनी हरकत के हम लड़वाएंगे और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, मुझे इजाज़त दें और इख्तितामी तौर पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगा हमारे पूरे उस्ताद के, जितने भी इनकलाब ग्रुप के उस्ताद हैं या लाहौरी गेम के जो उस्ताद हैं, कि हमारा मकसद
گیم کو پروموٹ کرنا ہے وہ جس بھی فیس میں ہو. ہم آج تک ہم نے انٹرویو لیا، سب سے پہلے ہم استاد ملک قومی صاحب کے پاس گئے، پھر ملک امتیاز امان صاحب کے پاس، ماجد بیگ صاحب کے پاس، فرقان لودھی صاحب کے پاس اور ڈاکٹر فرقان صاحب کو. ہمارا مقصد ہے شوق کو پروموٹ کرنا. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. ہم مطلب شوق، مرغے لڑیں گے تو شوق ہوگا. یہ تو سمپل ہے، بالکل سمپل لائک ABC. کیونکہ اگر مرغے لڑیں گے نہیں، پابندیوں میں رہیں گے تو مرغے نہیں لڑیں گے، اور مرغے نہیں لڑیں گے تو شوق نہیں ہوگا. تو ہمارا مین کام ہے شوق کو پروموٹ کرنا، وہ ہم جس بھی شکل سے کر رہے ہیں. اور دوستوں مجھے اجازت دیں، یہ ہمارے فرقان لودھی صاحب تھے، ڈاکٹر فرقان صاحب تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، بڑا مزہ آیا، بڑی پازیٹیو ڈسکشن ہوئی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے استاد کے ساتھ، ایک نئے شوق کے ساتھ. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں. شکریہ.